السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می پی کے. اسٹوڈنٹ، بہت دنوں کے بعد آج ہم ریڈ کرنے والے ہیں ہماری سیکنڈ ایئر کی جو اسلامیات اختیاری ہے، مینس کے تفسیر القرآن انٹرمیڈیٹ سال دوم کی. آج ہم اس کے جو شارٹ آنسر کوشچن اور اس کے MCQs ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں. 2023 کے سلیبس کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں آج ہم وہ ریڈ کریں گے. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. لیٹس سٹارٹ. جی تو اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں تک ہم ہمیشہ پارٹ جو ہے وہ ریڈ کرتے ہوتے ہیں اس سے آگے ہم ایک مارک لگا دیتے ہیں، اور مارک اس طرح سے کرتے ہیں. یہاں پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ویڈیو کا پہلا پارٹ جو ہے MCQs دین اس کے شارٹ کوشچن کے ساتھ آلریڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں. آج ہم ریڈ کرنے والے ہیں ہمارے اس پارٹ نمبر 2 کے شارٹ کوشچن، اور اس پارٹ نمبر 2 میں جتنے بھی شارٹ آنسر کوشچن ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گی، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس لیے ویڈیو تھوڑی سی اور زیادہ لانگ ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو کوشچن ہیں میں بھی اس وقت فی الحال ہمارے پاس 41 جو ہیں وہ کوشچن ہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی. یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہیں کیونکہ بہت سارے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ایگزام ہونے والے ہیں، تو آج ہم ان کو اسی ویڈیو میں کور کر لیں. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہمارے پاس جو کوشچن ہے ہمارا پارٹ نمبر ویڈیو کا جو 2 ہے اس میں آپ کو اس کا جو مینس کے اس کا جو عنوان ہے ان شارٹ کوشچن کا وہ میں آپ کو بتا دوں. تو ان کا جو پارٹ نمبر 2 کا عنوان ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی فضیلت و اہمیت اور اس کے مرکزی مضامین. ان کے بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جو ہمارا ایک حصہ ہے پارٹ نمبر 2 اس کے آج ہم نے شارٹ کوشچن ریڈ کرنے ہیں. سب سے پہلا ہمارے پاس جو کوشچن ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی فضیلت احادیث کی روشنی میں بیان کریں. اس کا آنسر جو ہے وہ 2 پوائنٹس پر مشتمل ہے. پوائنٹ نمبر جو 1 ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے. نمبر 2، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص سورۃ البقرہ پڑھے گا اسے جنت میں تاج پہنایا جائے گا. سبحان اللہ. کوشچن نمبر جو ہمارے پاس 2 آ رہا ہے وہ ہے قرآن مجید کی عظیم ترین آیت کون سی ہے. اس کا آنسر ہے امام احمد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی عظیم ترین آیت کون سی ہے. انہوں نے جواباً عرض کیا اللہ اور اس کا رسول جانے، مجھے کچھ علم نہیں. آن حضور علیہ السلام نے متعدد بار اپنا سوال دہرایا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آیت الکرسی افضل ترین آیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں علم مبارک ہو. کوشچن نمبر جو ہمارے پاس 3 ہے، کوشچن نمبر جو ہمارے پاس یہاں پر 3 ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت بیان کریں. اس کا آنسر ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آن حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو 3 خصوصیات دی گئی ہیں جو کسی دوسری امت کے حصے میں نہیں آئیں. مینس کہ انہوں نے یہ کہا کہ میری امت کو جو سورۃ البقرہ کی 2 آخری آیت ہیں ان میں کہا کہ میری امت کو جو خصوصیات دی گئی ہیں وہ باقی مینس کے جو پیچھے جتنی بھی گزر گئی ہیں اس سے پہلے، مینس کے جتنے بھی انبیاء آئے ان کی جتنے بھی مینس کے ان کی طرف سے جو امت تھی وہ جو گزر گئی ہیں ان کے حصے میں وہ چیزیں نہیں آئی تھی جو ہمارے حصے میں آئی، مینس کے جو امت رسول کے حصے میں آئی. ان میں ایک یہ ہے کہ عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، وہاں سے مجھے سورۃ البقرہ کی آیت عطا ہوئی. سبحان اللہ. اچھا جی، آگے ہے متقی کا مفہوم واضح کریں. یہ کوشچن جو ہے آپ نے بالکل بھی اگنور نہیں کرنا، یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے اس لیے آپ اس کو لازمی یاد کریے گا. اس کا آنسر ہے متقی کا لفظ اتقا سے ہے. متقی کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے دل میں خدا کی عظمت اور اس کے غضب کا خوف سمایا ہوا ہو اور جس کو گناہوں کے نتائج کا پورا احساس ہو. اگلا کوشچن ہے سورۃ البقرہ میں متقی کی کتنی صفات بیان کی گئی ہیں اور وہ صفات کون سی ہیں. اس کا آنسر ہے کہ سورۃ البقرہ میں متقی کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں اور وہ درجہ ذیل ہیں. اب یہاں پر 5 صفات ہیں آگے ہمارے پاس. یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس 5 صفات ہیں. سب سے پہلے ہے ایمان بالغیب، آگے ہے اقامت الصلاۃ، تیسرا ہے انفاق فی سبیل اللہ، چوتھا ہے ایمان بالکتاب اور 5واں ہے ایمان بالآخرت.
اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس کہ ایمان بالکتب کا مفہوم واضح کریں. اس کا آنسر ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کو جاننے کا واحد ذریعہ اس کی نازل کردہ سماوی کتب ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام پر مختلف اوقات میں نازل ہوئیں، جن میں زبور، توریت، انجیل اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے. متقی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جب تک ان کتب کو الہامی اور تنزیل من اللہ نہیں مانیں گے تب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا. اگلا کوشچن ہمارے پاس ہے کوشچن نمبر 7. نفاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان کی وضاحت کریں. نفاق کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 حقیقی یا اعتقادی نفاق، نمبر 2 عملی یا مجازی نفاق. اس سے اگلا کوشچن نمبر 8 ہے. اس کا جو کوشچن ہے وہ ہے منافق کی کوئی سی 5 نشانیاں بیان کریں. اس کا آنسر ہے نمبر 1. اس کی 5 نشانیاں بیان کرنی ہیں ہمیں. 5 پوائنٹ ہیں ہمارے پاس. سب سے پہلا جو ہے صرف زبانی دعوی اسلام. منافق جو ہوتا ہے وہ صرف زبانی دعوی اسلام کرتا ہے. پوائنٹ نمبر 2 میں ہے اپنی روش پر بزم خود شاداں. پوائنٹ نمبر 3 ہے ہر گروہ کی منجری. پوائنٹ نمبر 4 ہے اپنے اغراض کے غلام. پوائنٹ نمبر جو 5 ہے ہمارے پاس اپنے آپ کو کامیاب سمجھنا. آگے ہے ہمارے پاس منافقین کی جو کوشچن نمبر 9 ہے وہ ہے منافقین کی نشانی فسادن فی الارض کی وضاحت کریں. اس کا آنسر ہے منافقین کے اس کردار کی بنا پر کہ جب وہ ایک گروہ یا فرد کے پاس جا کر اس کی خیر خواہی اور دوسرے گروہ یا فرد کی بدخواہی اور منجری کرتے ہیں تاکہ وہ اس گروہ سے مخلص ہونے کے دعویٰ کا کچھ انعام حاصل کریں اور اس کو دوسرے گروہ کے خلاف بھڑکا سکیں. یہی وطیرہ وہ مؤخر الذاکر سے اپناتے ہیں تاکہ اول الذاکر کے خلاف بڑکا کر اپنی منفعت حاصل کر سکیں. کوشچن نمبر جو ہمارے پاس 10 ہے وہ ہے قرآن مجید کے اسلوب بیان کی وضاحت کریں. اس کا آنسر ہے قرآن مجید نے اپنے اظہار کے لیے جو اسلوب پیش کیا وہ نہایت انوکھا اور بے مثل ہے. ایسا اسلوب بیان عرب کے شعراء و ادبا کے لیے بالکل نرالا اور انوکھا تھا کیونکہ یہ رائج الوقت تمام اسالیب سے ہٹ کر تھا. کوشچن نمبر جو 11 ہے وہ ہے قرآن مجید ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، وضاحت کریں. اس کا آنسر ہے قرآن کریم کی عطا کردہ ہدایت اپنی افادیت، جامعیت، دوامیت، المغیریت کی عمل پذیری اور باہمی ہم آہنگی کے اعتبار سے دنیا کا کوئی قانون قرآنی قانون کے مقابلے میں ٹھہرا نہیں سکتا، اور قرآنی قانون وہ واحد قانون ہے جو انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور قرآنی قانون انسانی فطرت کی عین مطابق ہے. اگلا ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے مینس کے کوشچن ہے وہ ہے حفاظت قرآن کا ذمہ دار کون ہے؟ حفاظت قرآن کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا آنسر ہے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. مینس کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آگے کوشچن ہے کوشچن نمبر 13. بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن مبارک سے حضرت اسحاق علیہ السلام نے جنم لیا. ان کے فرزند جمند حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا. اس کی نسبت سے یہ خاندان بنی اسرائیل کہلایا. نسلی اعتبار سے یہ خاندان اسرائیلی کہلایا، لیکن عقیدے کے لحاظ سے یہ لوگ یہودی تھے. اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس کہ بنی اسرائیل پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ اس کا آنسر ہے بنی اسرائیل پر آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی. اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس بنی اسرائیل پر انعام خداوندی من و سلوہ کی وضاحت کریں. تو اس کا آنسر ہے من ایک میٹھی رطوبت ہوتی ہے جو آسمان سے درختوں اور خیموں پر برستی، اور سلوہ بچیر نما جانور ہوتے تھے جو بنی اسرائیل کے خیموں کے پاس جمع ہو جاتے، اور اسرائیلی بلا مشقت و محنت انہیں پکڑ لیتے. اور اگر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ اتنا احسان نہ فرماتا تو یہ لوگ بھوک کی وجہ سے مر جاتے. اگلا کوشچن ہے کہ بنی اسرائیل کے کردار پر روشنی ڈالیے.
تو اس کا آنسر ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے ان کو ٹھکرایا، احکام الہی سے منہ موڑا، آیات الہی کو مسخ کیا، انبیاء کو قتل کیا، جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا وطن یروشلم چھین کر انہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا، ان سے نبوت جیسی نعمت چھین کر بنو اسماعیل کو عطا کر دی۔ اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس، یہود نے ہفتہ کے دن مچھلیاں پکڑنے کی کیا ترکیب اختیار کی؟ تو اس کا آنسر ہے کہ یہود کو ہفتہ کے دن مچھلیاں پکڑنے کی ممانعت تھی، لیکن انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کی ترکیب سوچی۔ یہاں ممانعت تھی کا مطلب ہے کہ یہود جو تھے ان کو مینس کے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی، ظاہر ہے انسان تو ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا کہ چال بازیاں اکثر لوگ جو ہیں وہ کرنا جانتے ہیں، انہوں نے بھی کیا کیا، انہوں نے کہا نہیں بھائی ہفتے والے دن بھی مچھلی پکڑنا ضروری ہے۔ انہوں نے آگے ترکیبیں سوچنا شروع کر دیں۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں کہ اور سمندر کے کنارے حوض تعمیر کر لیے اور انہیں نالیوں کے ذریعے سمندر سے ملا لیا۔ ہفتے کے روز جب سمندروں میں مچھلیوں کی بہتات ہوتی تو وہ حوض مچھلیوں سے بھی بھر جاتے اور بروز اتوار وہ ان سے مچھلیاں پکڑ لیتے اور اس فعل پر خوش ہوتے۔ حالانکہ وہ یہ چیز سے بالکل بھی واقف نہیں تھے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اگر ان کو اس چیز سے منع کیا گیا تھا تو اس دن انہوں نے نہیں کھانی تھی، لیکن انہوں نے اس دن بھی کھائی۔ انہوں نے کیا ترکیب کی، انہوں نے اپنے گھروں کے نزدیک اسی پانی میں سے، جو سمندر کا پانی تھا اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں مینس کی جیسے نالیاں ہوتی ہیں وہ نکال کر چھوٹے چھوٹے حوض قائم کیے، جس طرح سے سوئمنگ پول ہوتے ہیں اسی طرح سے جگہ بنائیں، اور جس دن وہ مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے اس وقت سمندر میں مچھلیاں تھوڑی زیادہ ہو جانے کی جو ہے وجہ سے مچھلیاں ان حوض میں بھی آ کر گرتی اور وہ وہاں سے اتوار والے دن مچھلیاں پکڑ لیتے۔ اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس، سورۃ البقرہ کہاں نازل ہوئی اور اس کی آیت اور رکوع کی تعداد کتنی ہے؟ اس کا آنسر ہے کہ یہ سورۃ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس کی آیت اہل بصرہ کے نزدیک 287 اور اہل کوفہ کی رائے کے مطابق 286 ہے اور اس کے رکوع کی تعداد 40 ہے۔ اگلا کوشچن ہے سورۃ البقرہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کا آنسر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک گائے کا ذکر ہے، اس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اسے علمی اصطلاح میں تسمیہ الشی باسم جزء یعنی ایک جزو کی بنا پر کسی چیز کو اسی نام سے منسوب کر دینا۔ اگلا کوشچن ہے قرآن مجید کے نزول کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس کا آنسر ہے قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ اپنے نزول سے متعلق ہر سوال کا شافی جواب دیتا ہے۔ یہ خصوصیت کسی دوسری آسمانی کتاب میں نہیں۔ مثلاً قرآن مجید بتاتا ہے کہ نمبر 1 اسے کسی نے اتارا، نمبر 2 کس پر اتارا، نمبر 3 کب اتارا اور نمبر 4 کیوں اتارا۔ اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس 21 سورۃ البقرہ قرآن مجید کی اہم ترین سورت کس وجہ سے ہے؟ اس کا آنسر ہے سورۃ البقرہ قرآن مجید کی اہم ترین سورہ ہے، لیکن اس میں مضامین کی جامعیت، مندرجات کے تنوع اور امراء و نواحی کی تفصیلات موجود ہے۔ علماء کا قول ہے کہ جو مسائل و احکام تفصیلاً سارے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں ان کو مختصر سورۃ البقرہ میں سمو دیا گیا ہے۔ اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 22، قرآن مجید کوہان کون سی صورت ہے؟ قرآن مجید کی کوہان کون سی صورت ہے؟ حضرت سہیل، اس کا آنسر ہے حضرت سہیل بن سعد روایت کرتے ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک کوہان چوٹی ہوتی ہے اور قرآن مجید کی کوہان سورۃ البقرہ ہے۔ جو دن کے وقت سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے اس میں 3 دن تک شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اور جو رات کو اپنے گھر میں اس کو پڑھے گا 3 رات تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس کہ آیت الکرسی پڑھنے سے آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہو اس کے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا دوسری کوئی چیز مانے نہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی تلاوت کرے اس پر ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اگلا کوشچن ہے غیب سے کیا مراد ہے؟ غیب سے مراد وہ پوشیدہ اور اندیکھی حقیقتیں ہیں جن کا ادراک اور جاننا انسان کے حواس خمسہ سے ممکن نہیں، اور یہ حقیقتیں تمام انسانوں کے تجربہ اور مشاہدہ سے ماورا ہیں، اور انسان کو ان کا علم صرف انبیاء کرام کی وساطت سے ہوتا ہے۔ اقامت الصلاۃ کے مفہوم کو واضح کریں۔ اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس
اس کا آنسر ہے قرآن کریم کے استفادہ کے لیے ملازم ہے کہ زبانی اور قلبی ایمان کے ساتھ عملی اطاعت کا مظاہرہ بھی کیا جائے، اور ایمان لانے کے بعد ایمان کی عملی صورت میں اظہار کو قرآن نے اقامت الصلاۃ سے تعبیر کیا ہے۔ اقامت کے معنی کسی چیز کو کھڑا کرنے یا اس طرح سیدھا کرنے کو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ریڑھ باقی نہ رہے۔ اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس، آیت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی وضاحت کریں۔ اس کا آنسر ہے اس آیت میں متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ اہل تقویٰ کی تیسری صفت ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ تمام ظاہری و باطنی نعمتیں جو انہیں عطا کی گئی ہیں وہ انہیں مخلوق خدا کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور وہ نعمتوں کو اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو اللہ کی عطا سمجھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں۔ آگے ہے حقیقی نفاق کسے کہتے ہیں۔ یہ کوشچن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، یہ دو، مجازی نفاق کیا ہوتا ہے اور یہ حقیقی نفاق، یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ اور غیب سے کیا مراد ہے، آیت الکرسی کے بارے میں مینس کہ یہ جو پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ یہ آپ کے پاس یہ جو کوشچن ہے مینس کہ اس کے لیسن اسلامیات اختیاری جو سیکنڈ ایئر کی ہے، اس کے پہلے جو پارٹ 3-4 ہیں نا لیسن کے حوالے سے، اس کے جو شارٹ کوشچن ہیں وہ آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں، کیونکہ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ان میں سے کوشچن لازمی آپ کو آتے ہیں، وہ بھی شارٹ والے۔ حقیقی نفاق کسے کہتے ہیں؟ حقیقی نفاق سے مراد یہ ہے جس میں ایمان سرے سے ہوتا ہے ہی نہیں، اس کی سزا دائمی جہنم ہے، اور اس کی سزا نہ صرف جہنم ہے بلکہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہے گا۔ فرمان خدا بندی ہے، ترجمہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ مجازی نفاق کیا ہوتا ہے؟ مجازی نفاق یہ ہے کہ انسان تذبذب کا شکار رہے۔ نفاق کی اس قسم کا حامل شخص خوفزدہ ہوتا ہے اور اس کے اندر ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور وہ گناہوں کا ارتکاب کرنے پر دلیر ہوتا ہے اور اسلام کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے گریز کرتا ہے۔ اگلا کوشچن ہے، منافق کی نشانی صرف زبانی دعویٰ اسلام کی وضاحت کریں۔ اس کا آنسر ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے پاس آ کر زبانی دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم توحید اور رسالت اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقتاً ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا ہوتا۔ ان کے دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں اور آزمائش کے وقت ان کے دعووں کی کلی کھل جاتی ہے، مثلاً منافقین مدینہ کی زبانی دعوے۔ جی تو اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس، منافقین ایمان لانے والوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا آنسر ہے منافقین کی دیگر نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ کسی بھی تحریک خواہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی اس کا کھل کر ساتھ دینے والوں کو احمق سمجھتے ہیں۔ منافقین کے اس رویے کے بارے میں قرآن مجید میں واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس جو ترجمہ ہے وہ ہے، جب ان منافقین کو کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے ایمان لے آؤ جس طرح لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لے کر آئے، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ آگاہ رہو کہ بے وقوف یہی لوگ ہیں لیکن یہ نہیں جانتے۔ منافقین، آگے کوشچن نمبر 31 ہے، منافقین اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں یا ناکام؟ اس کا آنسر ہے منافقین اپنے ذاتی منافعت کے لیے اپنے مقاصد کے حصول کی خاطر جو چالیں چلتے ہیں، ان کے خیال میں دیگر لوگوں کو بزم خویش الو بنا رہے ہیں، الو بنا رہے ہیں، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ترین لوگ ہیں کیونکہ ان کی دونوں گروہوں میں عزت و توقیر ہوتی ہے، لیکن ان کی اس سوچ کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس، کوشچن نمبر 32، کیا قرآن مجید میں فصاحت و بلاغت کا مرقع ہے؟ اس کا آنسر ہے یقیناً قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا مرقع ہے۔ عربوں کو اپنی زبان دانی، شاعری، فصاحت و بلاغت پر اتنا ناز تھا کہ وہ غیر عربی کو اجمی کہہ کر پکارتے تھے، لیکن قرآن مجید نے جب اپنی فصاحت و بلاغت ان پر واضح کی تو وہ گنگ ہو گئے، اور یہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہی تھی جس نے عربوں کو اتنا متاثر کیا کہ وہ بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اگلا ہے، کیا قرآن مجید
مکمل ضابطہ حیات ہے؟ اس کا آنسر ہے اللہ تعالیٰ کی زمین میں انسان اس کا نائب اور خلیفہ ہے۔ خلافت اور نیابت کے تقاضوں میں یہ بات بدرجہ اتم شامل ہے کہ نائب کے لیے مقتدرہ اعلیٰ اصول و ضوابط عطا کرے جو اس کی ساری زندگی کی کفایت کرے، لیکن اللہ تعالیٰ۔ اگلا کوشچن ہے قرآن مجید کے نظم و ضبط کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کا آنسر ہے قرآن مجید کے اسلوب و معنی میں ایک عجیب ربط ہے اور ان کا رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ جو لفظ جہاں جڑ گیا ہے اسے وہاں سے اٹھا کر دوسرا لفظ لاؤ تو معنویت جاتی رہتی ہے۔ قرآن میں مختلف مضامین یکے بعد دیگرے آتے ہیں، کہیں وعظ و نصیحت ہے تو کہیں اخلاق و عادات، کہیں احکام و عبادات ہیں تو کہیں احکام و معاملات، لیکن نظم و ضبط اور ربط میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ مضامین کے علاوہ مقابل اور مابعد میں ایک خاص ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اگلا کوشچن ہے قرآن مجید کی اثار انگیزی کیسی ہے؟ اس کا آنسر ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں اتنی شیرینی اور بلا کی اثر انگیزی ہے جو بھی اسے پڑھتا ہے یا سنتا ہے مسحور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی اس کلام کو سن کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اس نسخہ کیمیا کو کفار کے سامنے پیش کرتے تو وہ یا تو مسلمان ہو جاتے یا پھر لوگوں کو یہ کہہ کر بدکاتے کہ محمد بن عبداللہ سے گفتگو بالکل نہ کریں کیونکہ اس کی گفتگو میں سحر پایا جاتا ہے جو اثر کیے بغیر نہیں رہتی، اور وہ یہ بھی کہتے کہ قرآن کو بالکل ہی نہ سنو، اس کی سماعت سے انسان اپنا دین چھوڑ دیتا ہے۔ اگلا کوشچن ہے کیا قرآن مجید جیسی ضخیم کتاب کا حفظ ہو جانا معجزہ نہیں ہے؟ اس کا آنسر ہے یقیناً قرآن کریم جیسی ضخیم کتاب کا حفظ ہو جانا قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ ہر زمانے میں ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان مرد و عورت قرآن مجید کے حافظ چلے آئے ہیں، یا یہ صرف قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ جو اس کو سیکھتا ہے یہ اس کو نہ صرف یاد ہو جاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے حافظے کو ایک اور اعزاز بخشتا ہے کہ اس کے یاد کرنے سے انسانی دماغ کے خفیہ شریانیں بلکہ پورے جسم کی خفیہ صلاحیتیں بھی جاگ اٹھتی ہیں اور اس طرح کا حافظہ ہر شعبہ زندگی میں طاق نظر آتا ہے۔ آگے ہے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کا آنسر ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت ارضی عطا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عاجزی اور اظہار نیاز مندی کی خاطر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرنے سے انکار کر دیا اور سجدے سے انکار کی وجہ صرف ابلیس کا تکبر تھا جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا۔ اگلا کوشچن ہے کہ تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد آدم علیہ السلام کا قیام کہاں تھا اور ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے کس کو پیدا کیا گیا؟ اس کا آنسر ہے تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب مقام خلافت پر فائز ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں قیام کا حکم دیا اور ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان میں سے حضرت حوا علیہ السلام کی بھی تخلیق فرمائی اور ان دونوں کو جنت کی تمام نعمتوں سے مستفید ہونے کی اجازت عنایت فرما دی۔ آگے ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 39 کے صحرا سینا کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کا آنسر ہے صحرا سینا خط استوا پر واقع ہے جہاں سر پر سورج کی تیز شعاعیں اور گرمی کے ساتھ ساتھ ان کے پاؤں کے نیچے ریت جس کے نیچے بہتا ہوا تیل گرمی کو مزید بڑھا رہا تھا، اور یہ سارا ماحول بنی اسرائیل کے لیے انتہائی جنگ کا تھا۔ چنانچہ رب العزت نے ان پر احسان کیا کہ 40 برس تک بادلوں نے سورج کو ڈھانپ کر رکھا تاکہ گرمی کی شدت سے یہ ہلاک نہ ہو جائیں۔ اگلا کوشچن ہے کہ من و سلوہ کیا تھا؟ شدید گرمی اور پانی کے نہ ہونے کی بنا پر صحرائے سینا میں روزمرہ کا کاشتکاری تو کجا سبزہ نام کی کوئی شے نہ تھی۔ عرصہ دراز تک مصر میں رہنے والے جب صحرا میں آئے تو انہیں کھانے کو کچھ میسر نہ آیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت خاص سے ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ کی صورت میں بندوبست کیا۔ من ایک میٹھی رطوبت تھی جو آسمان سے درختوں اور خیموں پر برستی اور سلوہ بٹیر نما جانور ہوتے تھے جو بنی اسرائیل کے خیموں کے پاس جمع ہو جاتے۔ اگلا کوشچن ہے بنی اسرائیل کا کردار کیسا تھا؟ اس کا آنسر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا لیکن یہ اتنی
سرشت اور بدبخت قوم تھی کہ ہر بار خدا کی نعمت کو ٹھکرا دیتی، بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکرانے کے طور پر ان کے تمام احکامات بجا لاتے۔ انہوں نے احکامات الہی سے منہ موڑا، آیات الہی کو منسوخ کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا۔ جی تو اسٹوڈنٹ یہ رہے ہمارے سیکنڈ ایئر کی جو ہماری اسلامیات اختیاری تھی، اس کے آج پارٹ نمبر 2 کے ہم نے مے بی 42 کوسچن جو ہیں وہ ہم نے ریڈ کیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس سے آگے والا جو ہمارا پارٹ ہے انشاءاللہ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو چلتے ہیں، جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می پی کے میں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔